اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ رب العزت کی آخری کتاب، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان امت، آخری امت، حضور رحمت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ابتدائی خوش نصیبوں میں جو لوگ ہیں، ان میں ایک نام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ چوتھے مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے ان لوگوں کو کیسے کیسے یاد رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی ایمان لانے والے لوگوں میں چوتھے نمبر پر ہیں، بعد میں میں کہوں گا چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے آگے بیٹھے، پہلے سب مکمل آگے اس میں یہ ہوتا ہے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے بندے کو احساس ہوتا ہے میں دونوں لوگوں سے بات کرتا ہوں، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے اس طرح بیٹھ سکتا ہے۔ صحابی کیا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھتے سارے، وہ انسان، وہ خوش بخت، وہ خوش نصیب آدمی جس نے حالت ایمان میں حضور نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا، ایک، اور پھر ساری عمر اس پہ کاربند رہا ہو حضور کی تعلیمات پہ، اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے انہوں نے رخصتی اختیار کرنا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، ایمان لائے، لیکن ان میں کئی لوگ ہوئے جو بعد میں اسلام چھوڑ گئے۔ اس لیے صحابی کی تعریف ذہن میں رکھ لیں، صحابی وہ خوش بخت انسان ہے جس نے حالت ایمان میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی، حضور کا دیدار کیا، حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھا، اور پھر حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اعمال، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں اکٹھی کر لیں، سب کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو وہ حضور کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھ کیا آئی کہ حضور کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنا اتنا بڑا کام ہے کہ ساری کی ساری دنیا کے اعمال جمع کر لیے جائیں، سارے غوث، قطب، ابدال، اوقات، مجابات، نقبا، ابرار سارے جمع ہو جائیں، ان کی عبادتیں جمع ہو جائیں، ان کی ریاضتیں جمع ہو جائیں، اس انسان کو، اس خوش بخت کے درجے کو، مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جس نے حالت ایمان میں محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ دیکھ لیجیے حضور کے چہرے کو دیکھنا ہی اتنی بڑی عبادت اور اتنا بڑا شرف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو تاریخ کے بعض کتب نے لکھا کہ چوتھے مسلمان صحابی بھی ہیں، چوتھا مسلمان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور آپ کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے۔ بے شمار اعزازات پہ حضرت عثمان غنی کے اعزازات پہ بات کرتے ہیں، اشارۃ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ چوتھے مسلمان، اب اگلا رتبہ دیکھ لیجئے، صحابی ہونا، چوتھے مسلمان ہونا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام، 10 صحابہ کرام کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 10 صحابہ کرام آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو گن گن کی انگلیوں کہا تم جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ جنہ، حضرت سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبداللہ ابن رواحہ فی الجنہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، انہیں سوچنا پڑے گا
اللہ کی عطا سے نبی عطا فرما رہے ہیں، اللہ کی دیے سے نبی دے رہے ہیں۔ جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ابو بکر مبارک کو خوشخبری ہے تمہارے لیے، تم بھی 10 لوگوں کو گنا، کہا تم جنت میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو اللہ کی عطا سے جنتیں عطا فرما رہے ہیں۔ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ جنت تو مانی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی عطا سے جنت عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا ایک اور رتبہ اور درجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا نے زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ عثمان کی جنتی ایک بار نہیں، آپ کو کئی بار جنتی کی ہونے کی بشارت میرے آقا علیہ السلام نے دی۔ تیسرا، چوتھی بات حضرت عثمان غنی کا لقب۔ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بس میں پوائنٹس پہ بات کرتا ہوں تاکہ یہ باتیں آج کی گفتگو بچوں سے لے کے بڑوں تک مجھ سمیت اس طرح ہے کہ یہ فنگر ٹپس پہ مجھے اور آپ کو یاد ہو جانی چاہیے کہ ہم جن لوگوں کی وجہ سے آج مسجدوں میں بیٹھے دین کا کام کر رہے ہیں، دین اسلام آزادی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس ماحول کو بنانے میں اور یہاں تک دین کو پہنچانے میں ان لوگوں کی خدمات، ان لوگوں کا کردار، ان لوگوں کا کیریکٹر ہے۔ میں پھر دہرانے لگا ہوں، حضرت عثمان غنی صحابی ہونے کا سب سے بڑا درجہ، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، اور صحابی بھی وہ بس جس نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور اگلے لمحے دنیا سے چلا گیا ہو، بس ایک سیکنڈ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس نے ایک سیکنڈ کے لیے آقا کریم کو ایسے دیکھا ہو ایمان سے، ایمان لایا ہے نا، حضور کو دیکھا ہے اور مر گیا، ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ، ساری دنیا ان کے بعد اکٹھی ہو جائے اس شخص کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھیں ذرا صحابیت کا شرف حضور کی ذات، حضور کے چہرے کے دیدار سے بالکل کنیکٹڈ ہے۔ دوسری بات عرض کی، میں دن اس لیے بتا رہا ہوں سب چیزیں یاد ہے۔ دوسری بات عرض کی، آپ چوتھے مسلمان۔ تیسری بات عرض کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت۔ 3 باتیں کر دی۔ چوتھی بات، حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ مثلا ذوالفقار، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی تلوار کا نام ہے، اس کے 2 منہ، ایسے 2 شاخہ تلوار، کیسے 2 منہ تھے، اس لیے اس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ اس کی وجہ یہ ہے حضور رحمت، جب آپ نے اسلام قبول کیا نا، آپ بہت متمول، بہت امیر آدمی تھے، بہت بڑا کاروبار تھا عثمان غنی، اور آپ نے جب اسلام قبول فرما لیا، آپ پہ انتہا درجے کے مظاہر کیے گئے۔ حالانکہ لوگ حضرت عثمان مکے میں اتنے مقبول تھے، عجیب بات آپ کو سناتا ہوں، اتنے مقبول تھے مکے میں اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے تجارت کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اتنے مقبول تھے کہ لوگ آپ کا نام لے کر مثالیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کو اپنی محبت کا یقین دلانا ہوتا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ مکے والے جتنی محبت عثمان سے کرتے ہیں میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے، حضرت عثمان سے اتنا پیار کرتے تھے لوگ مکے کے، کسی نے کسی کو اپنے محبوب کو اپنی محبت اور پیار کا یقین دلانا ہوتا تو کہتے اے میرے محبوب تجھ سے اتنا پیار ہے جتنا کہ مکے کے لوگ حضرت عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن جب اسلام قبول کیا لوگوں نے نظریں پھیر دی، اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا، گل ایویں تے نہیں بنتی، کچھ دکھ بھی سہنے پہنتے، اتنے دکھ،
اتنی تکلیفیں برداشت کی، مکے کے لوگوں نے منہ موڑا، خاندان نے منہ موڑا. آپ کے چچا تھے حکم ابن العاص البن کا نام تھا، اس نے بڑے ظلم کیے، کمرے میں بند کر دیا، کمرے میں بند کر کے دھواں کر دیا، اتنی تکلیف تھی. لیکن اس کے باوجود جناب سیدنا عثمان غنی نے کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اب نہیں چھوڑ سکتا. اس نے جب دیکھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر اس نے آپ کو کمرے سے نکال کے آزاد. حضور رحمت عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت خوش ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا. حضرت رقیہ اور آپ کے جوڑے کی مثال دی جاتی تھی، اتنا خوبصورت جوڑا. اور حضور رحمت عالم آج دیکھیے ذرا حضور کی سیرت سے دیکھ لیجیے. آج ہمارے یہاں جب کسی کی شادی کی جاتی ہے تو ہم اپنی بیٹیوں کو کچھ اور سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ ذرا بھی کوئی بات ہو تو ڈرنا نہیں، ہم ہیں. آج مجموعی معاشرہ یہی ہو رہا ہے، ذرا بھی کوئی بات ہو. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو پتہ کیا فرمایا؟ رقیہ عثمان کا خیال کرنا، عثمان کا خیال کیا کرو، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. اس قدر حضرت عثمان حضور کو پیارے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ جب دنیا سے رخصت ہوئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دی. حضرت ام کلثوم نکاح میں دی. ذرا سمجھنا بات کو. آج اچھا شریعت محمدی میں ایک وقت میں کسی ایک آدمی کے نکاح میں دو سگی بہنیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک بہن سے شادی ہوئی ہے، دوسری بہن سے نکاح حرام. ایک فوت ہو جائے دوسری سے کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ دنیا سے رخصت ہوئی، آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد اتنے اچھے تھے، اخلاق کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، پاک بازی کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی دی. اور پتہ ہے کیا جملہ ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، حضرت عثمان کا مقام دیکھے حضور کی نظر میں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک فوت ہوتی، میں دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا. 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد دوسری، میں اپنی 40 کی 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اتنا حضور کی نظر میں حضرت عثمان اتنے محبوب ہیں. کیونکہ حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں، اس لیے حضور رحمت عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دو بیٹیوں کے نکاح میں ہونے کی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. چوتھی بات عرض کیا تھی، آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولے ذوالنورین، بولے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں چاہتا ہوں آج کا سبق آپ پورا یاد کریں. ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا. آج تو ہمارے یہاں اس بات پہ گفتگو چلتی ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا ہوں، میں سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں. حضور نور ہے جی یا نہیں ہے جی، اس بات پہ میں تو حیران ہوتا ہوں. عثمان غنی کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں. جس شخص کے نکاح میں میرے مصطفیٰ کی دو بیٹیاں آ جائیں اس کو بھی ذوالنورین، دو بے نوروں والا کہا جاتا ہے. تو ان بیٹیوں کے باپ کو